نیلام ہو رہا تھا، بک رہا تھا. آپ کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس گھر سے پانی پیا، اس گھر کے فرد نے مجھے پانی پلایا، مجھ پر ایک احسان کیا، مہربانی کی میرے ساتھ. تو آپ معلومات لیتے ہوئے جب گھر میں یا گھر کے قریب پہنچے تو معلومات لی تو پتہ چلا کہ قرضہ ہے. تو ان سے بات چیت کی جن کا قرضہ تھا. کہا 4000 درہم قرضہ ہے، اگر ادا ہو جائے تو مجھے کیا دلچسپی ہے کہ میں گھر بیچوں. آپ ان سے اسی طرح باتوں مصروف رہے کہ آپ کے غلام گھر گئے اور گھر جا کر ایک رقم لے آئے، اور آپ نے وہ رقم میں سے 4000 جو جن کا قرض تھا، جو دینا تھا، ان کو دیا، اور جو بقیہ رقم تھی وہ صاحب مکان کو دے دی جو مکان والے تھے. اور دیکھ کر بس سب چلے گئے. آپ کھڑا رہنا کہ آپ نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں. کہ ایک شخص نے مجھ پر احسان کیا، میرے ساتھ بھلائی کی، تو میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کروں. ایک گھر سے مجھے پانی ملا تو یہ گھر میرے ہوتے ہوئے کیسے نیلام ہو، کیسے بکے. تو یہ اعلیٰ ظرف کی علامت ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں ظرف نہیں ہوتا. حدیث پاک بڑی واضح ہے، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے ہمیشہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی نیت رکھیں اور خود بھی بھلائی کرنے والے ہم بنیں. اب جو لمحات آ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ بھلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عید کے دن صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا یہ مستحبات میں شامل ہے. تو کوشش کیجئے، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے کہ ہم اگر یہ لمحات ہمارے آخری ہیں ماہ رمضان کے اور آنے والی رات لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو ہم اس کی بھی قدر کریں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ نائٹ ہے ہمارے لیے، اور ڈیفینیٹلی جو عید کا دن ہوگا یہ ہمارے لیے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. یوم تشکر ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، نافرمانی کا دن نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک بڑا پرابلم یہ لگ گیا کہ خوشی کے موقع پر ہم نے نافرمانی کا مزاج بنایا. یعنی کوئی بھی گھر میں خوشی آئے گی، حالانکہ نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. عید بھی بہت بڑی نعمت ہے. بندہ پورا مہینہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو ایک دن عطا کرتا ہے جس دن وہ خوشی کرتا ہے. اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے طریقے اللہ پاک کی فرما برداری، نماز، عید کی نماز، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک کلچر ایسا انفارچونیٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے، بدقسمتی کی طرح بن چکا ہے کہ عید کے دن جیسے کہ گناہ کرنے کا جیسے مزاج بن جاتا ہے. اور صرف یہ عید نہیں ہے، آپ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو، خوشی کا دن ہے، اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے، گناہ کریں گے. عقیقہ کرنا ہے، خوشی کا ٹائم ہے، ایک شکر کا لمحہ ہے، گناہ کریں گے. کوئی آفس نہیں کھولی ہے، گھر نیا ہو گیا، کوئی بھی ایک نئی چیز ہو جاتی، گاڑی نہیں لے لی، مطلب کوئی بھی ایک چیز ملتی ہے جس کو آپ بولتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، کونٹی ہوئی ہے، ایک شکر کا پہلو بنتا ہے. لیکن وہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم وہاں پر ہلا گلا کریں گے، ناچنا گانا کریں گے، میوزک بجائیں گے، بے پردگی کریں گے. اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اللہ پاک کی نعمت کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ پاک اپنی نعمتوں کو اسی قدر بڑھائے گا. 6 لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھلائی سے محروم ہوں گے. بڑا ایمان افروز اور عبرت والا ان کا ارشاد ہے. فرماتے ہیں کہ 6 افراد پر ایسے ہیں جن پر بھلائی کے دروازے بند ہوتے ہیں. نمبر 1، اپنے علم پر عمل نہ کرنے والا. نمبر 2، نعمتوں پر شکر نہ کرنے والا. شکر کا طریقہ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں ہے. شکر کا طریقہ ہی اللہ کی فرما برداری ہے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، کان کا شکر یہ کہ اسے گناہ نہ کرے، ہاتھوں کا شکر یہ کہ اسے گناہ نہ کرے. یعنی یہ بھی شکر کی اقسام میں شامل ہے. تو نعمتوں پر شکر نہ کرنے والا. نمبر 3، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے والا. نمبر 4،
مرنے والوں کی تجہیز و تکفین، ان کے کفن دفن میں حصہ لینے کے باوجود عبرت نہ پکڑنے والا کہ یہ دنیا سے چلے گئے، اب میری باری ہے، ان کا کفن دفن ہو رہا، اب میری باری ہے. لیکن ہمارے عبرت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو خیر ماحول ہی بالکل، جنازوں میں جائیں، میت میں جائیں، اور اس طرح اگر ہم تعزیت کے لیے بھی جائیں تو بالکل ماحول اب لوگوں کا بدل چکا ہے. ایسا بعض اوقات ہم بڑا غم زدہ ایک مزاج لے کر جاتے ہیں کہ گھر میں ایک موت میت ہو گئی ہے، لیکن جب ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے تو ماحول ہے ہی نہیں کہ اس گھر سے بھی کبھی کوئی، ابھی چند دنوں پہلے ایک یا دو دن پہلے کوئی جنازہ اٹھا تھا یا میت اٹھی تھی. بالکل ماحول اب بہت زیادہ بدل چکا ہے. اب وہ ماحول نہیں ہے. امیر سنت کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ پہلے کا ایک وقت تھا کہ لوگ جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو یہ مطلب اس کا انتخاب مشکل تھا کہ اس کا اصل میں کس سے تعزیت کرے، کہ سب لوگ اپنی موت کو یاد کر کے روتے تھے. ایسا غم کا ایسا ماحول ہوا کرتا تھا، موت کی یاد. مگر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نمبر 5، دولت ہونے کے باوجود رضا الہی کے کاموں میں خرچ کر کے آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کرنا، آخرت کے لیے ذخیرہ نہ کرنا. اس کے لیے بھی یہ کہ بھلائی کے دروازے بند ہونے کا آپ فرماتے ہیں. اور نمبر 6، گناہ کی کثرت کے باوجود توبہ نہ کرنے والا. تو اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما. بھی یہ ماہ رمضان ہم میں موجود ہے، دل نرم ہے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد عاشقان ماہ رمضان رو رو کر اپنے اس مہمان کو رخصت کریں گے. ایک ایسا مہمان کہ جس نے ہمیں بہت نوازا ہے. وہ ہم غفلت کی چادر اوڑھے سوتے رہ گئے، اس نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. اس سے حصہ لینے والوں نے حصہ لے لیا، اور رہنے والے رہ گئے، پانے والے پا گئے. اب اس وقت سوائے افسوس کرنے کے کیا کریں؟ لمحات رہے کتنے. اللہ پاک ہمیں جیتے جی ایک بار پھر ماہ رمضان سے ملائے، اور ماہ رمضان کا قدردان بنا دے. ہم کو ماہ رمضان کا قدردان بنا دے. اللہ کریم اس ماہ رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. لمحے ہیں، ابھی وقت باقی ہے. انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، الوداع بھی پڑھی جائے گی، اور عاشقان رسول رو رو کر اپنے اس مہمان کو رخصت کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عید کے کچھ مستحبات ہیں. حجامت بنانا، مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال. ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو کی جاتی ہے، جو وضو میں کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہے. اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے. خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خاص عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش. نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر
عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل چلنا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا۔ بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد یعنی خوبصورت لڑکی فطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے، آئیے مل کر تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار پھر کہہ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار پھر کہہ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلو علی الحبیب۔